ہمارے ملک میں ہر روز درجنوں بچے بچیاں لڑکیاں اور خواتین شیطان صفت انسان نما جانوروں کی غلط کاریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ قصور کی بے قصور زینب سے لے کر لاہور سیالکوٹ موٹر وے لنک روڈ اور اب مینار پاکستان پر عائشہ اکرم لاتعداد معصوم بچے بچیاں اور لڑکیاں و خواتین اس بدی کا نشانہ بن گئیں۔ آخر ماضی میں شاندار روایات اور اقدار رکھنے والا ہمارا اسلامی معاشرہ ایک جنگل سے بھی بدتر کیوں ٹھہرا؟ یہ درندے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی میں پیدا ہوتے اور پلتے بڑھتے ہیں۔ آخر ان میں یہ حیوانی خصوصیات کیوں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے دماغ کو اتنی گرمی کیوں چڑھ جاتی ہے کہ وہ اندھے ہو کر ایسے سنگین جرائم کر بیٹھتے ہیں؟ اس انتہائی اہم اور حساس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے اپنے ایک جاننے والے مشہور ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو ان کے جواب نے ہمیں چونکا دیا۔ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے، کچھ عرصہ قبل بھارت سے ایک خبر آئی تھی کہ وہاں ایک دھندا کروانے والی ایک ایسی عورت کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے پاس موجود نوجوان اور کم عمر لڑکیوں کو گائے بھینسوں کو لگائے جانے والے وہ ٹیکے استعمال کرواتی تھی جو انہیں دودھ کی پیداوار بڑھانے اور ان میں زیادہ سے زیادہ دودھ اتارنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا، حیران مت ہوں کہ اس خبر کا ہمارے معاشرے اور اس مسئلے سے کیا تعلق۔ ایسے ہی ٹیکے ہمارے ملک کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں گایوں بھینسوں کو بھی اسی مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور قوی امکان ہے کہ دودھ اور کھانے پینے کی چیزوں میں یہ خطرناک ملاوٹ انسانی جسم اور دماغ پر خوفناک اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ ملاوٹ عام ہے، درجنوں خطرناک کیمیکلز کھانے پینے کی چیزوں میں بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے ملک میں شاید ہی کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز ہو جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے بچیاں 10 اور 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کی جسمانی حیت بالکل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں جیسی نظر آتی ہے۔ اسی حساب سے ان میں اتنی ہی جلدی اور وقت سے پہلے خواہشات جنم لے لیتی ہیں، اور پھر ان کچے ذہنوں ادھ پکے انسانی جسموں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے قبیح جرائم کہ پورا معاشرہ کانپ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ ہمارا معاشرہ ایسے بچوں، لڑکوں لڑکیوں کے لیے ایسا ماحول پیش کر رہا ہے جہاں قدم قدم پر بربادی ہے، بے حیائی عام ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے دنیا جہان کے گند یعنی غیر اخلاقی مواد تک ہر بچے بڑے کی رسائی آسان بنا دی ہے۔ ہمارے بے لگام میڈیا ڈراموں، فلموں اور تھیٹر پر پیش کیے جانے والا گند اور کاٹ کباڑ ان آدھے کچے آدھے پکے ذہنوں کو خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ اعضاء کی شاعری کے نام پر گندے مجرے، دعوت دینے والا ناچ گانا اور پاکیزہ رشتوں کے درمیان غلط تعلقات کو پروان چڑھانے والے ڈرامے اور فلمیں آپ بچوں اور نوجوانوں کو یہ ماحول، حالات اور تربیت دے کر ان سے نیک اور باکردار مومن مسلمان اور اچھا انسان بننے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بچے جوان ہو کر موقع ملتے ہی ایسے قابل نفرت جرائم کرنے لگیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے 90% اتفاق کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ لوئس براؤن کی کتاب ڈانسنگ ڈالز آف لاہور ہیرا منڈی کے طوائف پیشہ خاندانوں کے رہن سہن، پیشہ ورانہ انداز اور سوچ کو اجاگر کرتی ہے۔ لوئس براؤن برطانیہ کی محقق اور سماجیات کی استاد ہیں۔ وہ حیران رہ گئیں جب ایک چائے لانے والا 8-9 سال کا بچہ لوئس سے گلے ملتے ہوئے غلط قسم کے ہوس بھرے رویے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ
कि मकामी मस्जिद के कारी साहब भले आदमी हैं। कई तवाइफें उनसे ताल्लुक रखना बाइस बरकत तस्वुर करती हैं। कारी साहब भी अपनी आशना तवाइफ के बच्चों को शफकत और नेक नियति से तालीम देते हैं। वो बाजार के दलालों के एक डेरे का जिक्र करती हैं। दलाल जो तवाइफों के बाहमी झगड़े निपटाते हैं, कोई तवाइफ फरार हो जाए तो नायका की मदद करते हुए उसे पकड़कर वापस लाते हैं। कोई तमाशबीन झगड़ा करे तो उसे सबक सिखाते हैं। डेरे पर सरूर आवर अशिया के दौर चलते रहते हैं। जब ये किताब लिखी गई उस वक्त बाजार की कमसिन और अच्छी शक्ल सूरत वाली लड़कियों की अरब ममालिक में बड़ी मांग थी। मुख्तलिफ प्रमोटर्स सकाफती ताइफे के नाम पर लड़कियां अरब ममालिक लेकर जाते। दस्तावेजात में उन्हें गुलकारा या रक्कासा लिखा जाता। मंजिल पर पहुंचकर धंधे से जो कमाया जाता उसका हिस्सा प्रमोटर को देने के बाद उन फनकाराओं के पास माकूल रकम जमा हो जाती। यही वजह थी कि हर नायका और तवाइफ उन प्रोमोटर टाइप अफराद की खिदमत में लगी रहती। लुइस ब्राउन ने माहा नाम की एक तवाइफ को अपना मुआविन चुना और सारा दिन उसके साथ गुजारती। लुइस ब्राउन 5 साल हीरा मंडी में रही। उस दौरान उसने यहाँ के लोगों के अकीदे की जड़ें तोहमात, जादू टोने पर एतकाद और एक दूसरे के गाहक तोड़ने और तवाइफ सकाफत में पलने वाले दीगर तबकात तक का मुशाहिदा किया। अपनी तहकीक मुकम्मल करके वो वापस गईं और चंद साल के बाद लाहौर आईं तो कई जवानियां ढल चुकी थीं और कई बचपन शबाब पर आ चुके थे। किताब और उसके मौज़ूआत का अहाता कॉलम में मुमकिन नहीं। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि समाज की फ़िक्र और शहर के कुछ हिस्से अगर किसी वजह से ताफ़ुन ज़दा हो जाएं तो उन पर साइंसी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत होती है। मसले को समझने के लिए तहकीक करना पड़ती है। रुझानात के पसे पर्दा कुव्वतों को समझना पड़ता है।